ہیں جہاں پر نظریاتی حدود کے پہرہ دار بنتے ہیں اور نکلتے ہیں، اور وہ لوگ جو قرآن و سنت پڑھ کر دین پہ پہرا دیتے ہیں، ان طالب علموں کا اللہ کے دربار میں مرتبہ کیا ہوگا، ان دین کے مہمانوں کی کتنی حیثیت ہوگی۔ اگر دین کے نام کا گھوڑا اتنا قیمتی ہے اور اتنا اس کا مقام ہے کہ وہ کھاتا ہے پھر بھی اجر، پیتا ہے پھر بھی مالک کو اجر، وہ رہتا ہے یا بھاگتا ہے جس انداز میں ہے وہ اجر ہی اجر ہے، تو اس واسطے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مدارس دینیہ جن کے اندر اسلام کے شعر تیار کیے جاتے ہیں، ان سے کتنا فائدہ ملتا ہے محتمم کو، ناظم کو، معاونین کو، مدرسہ چلانے والوں کو اور پڑھانے والوں کو، کہ وہ لوگ جو اس مقصد کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں، لہٰذا ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی ہر ادا اس کو دیکھنا اور پھر یہ جہاد کے گھوڑے کی حیثیت کو دیکھ کر آگے قیاس کرنا، اس سے پتہ چلے گا تو پھر ہر انسان یہ سمجھے گا کہ شاید اتنی بڑی نیکی اور کہاں میسر آئے گی جتنی بڑی نیکی ایک شخص کو، اپنے بچے کو یا کسی کے بچے کو پڑھا کے دین کا ماہر بنا دینا، یہ اس جہاد کے گھوڑے سے 1000 مرتبہ اونچا مقام ہے۔ محتشم سامعین حضرات، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ دو دوسرے گھوڑوں کا بھی ذکر کیا، اجمالاً ان کا بھی ذکر کر دوں۔ فرمایا دوسرا گھوڑا وہ کیسا گھوڑا ہے؟ وہ ستر ہے، بندے کی پردہ پوشی کرتا، یہ اس سے لگتا ہے کہ بندہ اچھا خاصا کھاتا پیتا، اس کی ریا کی نیت نہیں، لیکن گھوڑا اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ وہ گھوڑا اس نے رکھا ہے تغنیاں و تعففا، تاکہ وقت پر کسی سے مانگنا نہ پڑے، میں سوال کرنے سے بچ جاؤں اور میرا مال بنا رہے، اور ساتھ لم ینسا حق اللہ فی رکابہا ولا ظہورہا، لیکن جب بھی اسلام کو ضرورت پڑتی ہے وہ اپنی ذاتی سواری جو رکھی نہیں تھی جہاد کے لیے مگر جہاد کے لیے پیش کر دیتا ہے، ویسے اپنی ضرورت کے لیے ہے، اپنے کام کے لیے ہے، لیکن بوقت ضرورت جہاد کے لیے بھی دے دیتا ہے، اس حق کو بھولتا نہیں ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پہلے گھوڑے جیسا تو نہیں مگر بندے کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہے، اس سے یقیناً اس بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ پردہ بن گیا ہے، اس بندے کے لیے ایک اس کی اچھے تشخص کو ابھارتا ہے، اور وہ گھوڑا بھی اس کے لیے مضر اور نقصان دہ نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ایک گھوڑا ہے وزر، جو کہ بوجھ ہی بوجھ ہے، وہ کون سا؟ ربطھا فخرا ورياء ونواء لأہل الاسلام، وہ گھوڑا جو کافر نے رکھا فخر کے لیے، ریا کے لیے، تکبر کے لیے اور اہل اسلام سے دشمنی کے لیے، اسلام کے خلاف چلنے والا جو گھوڑا ہے وہ فرمایا وہ وزر ہے، وہ بوجھ ہے مالک پر، یا جس نے صرف تکبر کے لیے گھوڑا رکھ لیا ہے، مسلمان ہے اور ریاکاری کے لیے گھوڑا رکھا ہوا ہے، ریاکاری کے لیے۔ اب گھوڑے پر آپ آج کی سواریوں کو بھی قیاس کر سکتے ہیں کہ ایک شخص کی کار کس نیت کی ہے، دوسرے کی کار کس نیت کی ہے، پھر جیسے وہاں گھوڑا چراگاہ میں ہے ایسے یہاں کار ورکشاپ میں ہے، اور جیسے وہاں پر گھوڑے کی حیثیات ہیں ایسے ہی پھر کار کی بھی حیثیات ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا ایک سواری اجر ہے، دوسری پردہ ہے، اور تیسری سواری بندے کے لیے بوجھ ہے، وہ بوجھ والی سواری جو ہے اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اب جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کا یہ لفظ بول کر یہ 3 قسمیں بیان کی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی تو آپ نے 3 قسمیں بیان فرمائی، گدھے کے بارے میں بیان فرما، گدھے کی کتنی قسمیں ہیں، گدھے کے بارے میں بھی ارشاد فرما دو۔ تو جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال سنا تو آپ نے امت کے لیے قیاس کا دروازہ کھولا اور طریقہ بیان کیا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ما انزل علی فیہا شیء، گدھے کے بارے میں مجھ پر کوئی آیت نہیں اتری، میں نے تمہیں گھوڑے کے بارے میں بتا دیا ہے اور تم نے گدھے کے بارے میں پوچھا، ہو سکتا ہے گدھے کے بارے میں بتا رہتے تو پھر خچر کے بارے میں صحابہ پوچھ لیتے، یہ سوال آگے چلتا رہتا۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بتانا چاہتے ہیں کہ دین کلی امور کا نام ہوتا ہے، آگے جزیات خود تم معلوم کر لینا، ہر چیز جزی جزی
کہ اس کا حکم کیا ہے، میں کلی تمہیں بتا دیتا ہوں، تم اپنے جزی معاملات خود نکالنا۔ اور یہ ٹریننگ تھی قیاس کرنے کی اور فقہ تیار کرنے کی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، گھوڑے کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو، گھوڑے کے بارے میں مجھ پر کوئی اور آیت نہیں اتری، ہاں ایک آیت ہے جس سے جو چاہو گے حکم معلوم کر لو گے، اور مجھ پر کچھ نہیں اترا۔ ایک آیت ایسی ہے کہ میں تم پہ پڑھتا ہوں، ما انزل علی فیہا شیء الا ھذی الآیۃ الجامعۃ الفاضہ، فرمایا اور مجھ پہ کچھ نہیں اترا اس سلسلہ میں، ایک آیت مجھ پہ اتری ہے اور وہ ایک آیت ہی کافی ہے۔ فرمایا وہ آیت پڑھتے جاؤ، اپنے اپنے حکم معلوم کرتے جاؤ۔ کیا آیت ہے؟ فرمایا فاضہ، وہ آیت بڑی جامعہ ہے، ایک آیت ہے اور بڑی جامعہ ہے۔ کون سی؟ جو میں نے خطبے میں پڑھی، یہ میرے محبوب علیہ السلام نے جواب میں پڑھی۔ فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ۔ میرے صحابہ، جدا جدا ضرورت نہیں گدھے کے بارے میں پوچھنے کی، جدا جدا ضرورت نہیں خچر کے بارے میں پوچھنے کی، جدا جدا ضرورت نہیں اونٹ کے بارے میں پوچھنے کی۔ میں نے ایک بیان کر دیا، آگے تم قیاس کرتے جاؤ۔ یہی مسئلہ اونٹ کا بھی ہے، یہی مسئلہ گدھے کا بھی ہے۔ میں تمہارے سامنے قرآن پیش کر رہا ہوں۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، جو ایک رائی کے برابر بھی نیکی کرے گا رب اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا، بندہ اس نیکی کو دیکھے گا، اور جو شر کرنے والا ہے وہ بھی کل قیامت کو وہ دیکھنے والا ہے۔ فرمایا اس آیت کو پڑھتے جاؤ اور اپنے مسائل کو اس آیت کی روشنی میں حل کرتے چلے جاؤ۔ یہ طریقہ تھا رائے اور قیاس کا، ورنہ اگر اجازت نہ ہوتی تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے جتنا میں بتاؤں اتنا آگے بیان کرو۔ اگر میں نے گدھوں کے بارے میں نہیں بیان کیا تم چپ رہو، کسی کو کچھ نہ بتاؤ۔ اگر میں نے اونٹ کا نام نہیں لیا تو جتنا کہا اتنا بتاؤ۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک ہی بتانا تھا، باقی سب تم نے آگے سمجھانا ہے۔ تم اس آیت کو پڑھتے جاؤ اور اس آیت کو آگے پیش کرتے جاؤ۔ جب اللہ نے یہ ضابطہ دے دیا ہے نیکی کے کام میں ہر چیز پر جدا آیت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس آیت نے جو انداز ہے ہمارے مخالفین کا اس کو بالکل مسترد کر دیا۔ کوئی کہتا ہے اذان سے پہلے کی جدا آیت دکھاؤ، کوئی کہتا نہیں اذان کے بعد کی بھی جدا آیت دکھاؤ، کوئی کہتا ہے جو سلام پڑھتے ہو جمعے کے بعد اس کی جدا آیت دکھاؤ، کوئی کہتا ہے فلاں وقت جو دعا مانگتے ہو اس کی جدا آیت دکھاؤ۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے نہیں، قال ربکم ادعونی استجب لکم، ایک آیت کافی ہے، باقی ہر وقت کو اس آیت سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یہ انداز تھا اور یہ شریعت کی جامعیت ہے، ورنہ تو ایک حکم کے لیے مثال کے طور پر سواریوں کا مسئلہ تھا تو بڑی لمبی داستان سواریوں کی چلتی، نماز کا مسئلہ ہوتا ہر بندے کا نام لے کر پھر حکم کو ثابت کیا جاتا تو وہ تو پھر ہزاروں پارے ناموں کے ہی بن جاتے۔ تو یہ جامع احکام دے کر رب ذوالجلال نے یہ طریقہ بتایا ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور انہوں نے آگے اس طریقے کو عام کر دیا۔ فرمایا یہ دیکھنا ہے، اس طرح احکام کو معلوم کرنا ہے۔ اب ایک طرف آیت ہے، دوسری طرف مجتہد کی رائے ہے، جو دیکھے گا ڈھونڈے گا، اور یہ رائے آیت سے جدا نہیں ہوگی اور یہ کوئی نیا حکم نہیں ہوگا۔ ہمارے نزدیک قیاس جو ہے وہ مظہر حکم ہے، مثبت حکم نہیں ہے۔ مثبت نہیں کہ اپنی طرف سے مجتہد اور فقیہ کوئی حکم ثابت کر رہا ہے، حلال کو حلال یا حرام کو حرام اپنی طرف سے کر رہا ہے، یہ کسی مجتہد کا مقام نہیں ہے۔ مجتہد قیاس کی روشنی میں کیا کرتا ہے؟ جو حکم آیا ہوا ہے مگر چھپا ہوا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں، اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، جیسے وہ برقی رو جو گزر رہی تھی 10 کمروں سے، پتہ نہیں تھا لوگوں کو، اس جو الیکٹریشن ہے اس نے وہاں پر ظاہر کر دیا کہ یہاں بجلی موجود تھی، اب ظاہر ہو گئی ہے۔ ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ کے سینے کا کمال ہے کہ قرآن و سنت کی جو چیزیں امانت تھیں اور عام لوگوں کی نگاہوں سے چھپی ہوئی تھیں، آپ نے قیاس کی مدد سے اوپر سے پردہ ہٹا کے اس نور کو ظاہر کر دیا ہے کہ آیت اتری تھی ایک چیز کے بارے میں، اور وہی حکم جو ایک آیت کے بارے میں آیا ہے ایک چیز کے بارے میں، اس آیت سے اور بھی درجنوں چیزیں تمہارے لیے ثابت ہو رہی ہیں۔ اور یہ کیوں؟ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حکم بیان کیا تھا، اس حکم کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو آگے پیش کرتے ہوئے ان فقہا نے یہ مقام حاصل کیا کہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔ ہم جیسے پڑھتے ہیں ہمیں ترجمہ صرف آتا ہے یا چند باتیں آ جاتی ہیں، جب ان کی ذہانت کے کمپیوٹر پر وہی آیت جس وقت فٹ کی جاتی ہے تو ان کے لیے ہزاروں چیزیں سامنے روشن ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی صحیح بخاری شریف کے ایک دوسرے مقام پر سید عالم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا طرز عمل موجود ہے، اور یہ صفحہ نمبر 165 ہے بخاری شریف میں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن کر صحابی اس پر اپنی کمنٹری کرتے ہیں، حالانکہ کون ہے جو حدیث کے ساتھ اضافہ کرے، اور کون ہے جو نبی علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ کوئی اور پچر لگا؟ لیکن صحابی آدھا جملہ نبی علیہ السلام کا بولتے ہیں اور آدھا جملہ ساتھ اپنا لگاتے ہیں، اور لگا کر رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میں نے کوئی خلاف شرع بات نہیں کی، میں نے شریعت کی بات کی ہے۔ اب دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شریعت مطہرہ کے بہت بڑے حامی اور بہت بڑے علمبردار ہیں، اور صحابہ میں جو اجل فقہا ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یشرک باللہ دخل النار، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے کہ جو بندہ شرک کرتا ہوا مر گیا وہ جہنمی ہے۔ من مات یشرک باللہ دخل النار، جو حالت شرک کے میں مر گیا، توبہ نہیں اس نے کی، مشرک تھا اسی حالت میں مر گیا، کلمہ اس نے نہیں پڑھا، تو وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ بخاری شریف میں اتنی حدیث پیش کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قل تو انا، وہ تو سرکار نے کہا اور یہ میں کہتا ہوں، قل تو انا، یہ میں کہتا ہوں، کیا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شرک کے بغیر رہا اور توحید کے عقیدے پہ چلا گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب بات یہ کرنے کی ہے کہ ایک غیر نبی کا مقام کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ اپنی بات ملائے اور کہے یہ تو وہ فرماتے ہیں اور یہ آگے میں کہتا ہوں، اور بات کوئی معمولی سی نہیں، بات ہے جنت کے فیصلے کی اور بات ہے جنت میں جانے کی۔ اور اس انداز میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لفظ بول کے کیا فرماتے ہیں؟ قل تو انا، میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا کہنا میں کہتا ہوں، یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ میرے کہنے میں نسبت میری طرف ہے، قول میرے محبوب ہی کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ فرما رہے ہیں کہ جو مشرک مرے گا جہنم میں جائے گا، تو اس سے میں یہ سوچ کے کہہ سکتا ہوں، اگرچہ سرکار نے یہ لفظ اس وقت نہیں بولے، یہ لفظ میرے ہیں مگر یہ شریعت کے ہیں، کیونکہ سرکار کے فرمان پر قیاس کر رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے اپنی رائے اور سوچ سے یہ مسئلہ نکال رہا ہوں۔ اگر مشرک نے جہنم میں جانا ہے تو ابن مسعود کہنے لگے پھر توحید پرست نے جنت میں جانا ہے۔ اب کہاں سے بات چلی؟ حکم کیسے معلوم ہوا؟ حکم اسی علت کی بنیاد پر